جیسے ہی رات میں انسانی گاؤں کو اپنی سیاہ چادر میں لپیٹا، فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، چراغوں کی لو کانپنے لگی اور چاند آہستہ آہستہ کالے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک زمین کے اندر سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی اور مٹی کو چیرتے ہوئے لمبے سیاہ سائے نکل آئے، جن کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھیں۔ احسن خوف سے پیچھے ہٹا، مگر شہزادی ایلیا کے دل میں کسی انجانی طاقت نے کروٹ لی اور اس کے ہاتھوں میں لگی سنہری روشنی جگمگانے لگی۔ اسی لمحے نیک جن روحان زوردار کڑک کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے اپنی جادوئی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے نیلی روشنی کا ایک مضبوط دائرہ بنا لیا، جس نے تینوں کو محفوظ کر لیا۔ روحان نے گہری آواز میں بتایا کہ یہ سیاہ سائے زہران جن کے غلام ہیں، جو پہلے لوگوں کے خوف سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ سائے دائرے سے ٹکرا کر چیخنے لگے اور دھواں بننے لگے، مگر اچانک آسمان سیاہ ہو گیا، بادل گرجنے لگے اور انہی بادلوں کے درمیان زہران کا دیو ہیکل سایہ نمودار ہوا، جس کی آواز نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زہران غصے میں غراتے ہوا بولا، شہزادی ایلا، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ احسن نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے شہزادی ایلا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور یہ عزم کیا کہ وہ شہزادی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے ایلا کی آنکھیں مکمل سنہری ہو گئیں، زمین پر قدیم جادوئی نشان ابھرنے لگے، درختوں کے پتے ہوا میں اڑ کر روشنی میں بدل گئے اور پورا گاؤں جیسے جگمگا اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زہران جن کا جادو اب ختم ہونے کو ہے۔ سیاہ سائے جل کر راکھ ہو گئے اور ہوا میں بکھر گئے۔ زہران چیخ کر پیچھے ہٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے خبردار کیا کہ یہ صرف شروعات ہے اور اگلی بار وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ زہران جن کے الوداع ہوتے ہی ماحول میں ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ شہزادی ایلا نڈھال ہو گئی اور وہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتی، لیکن احسن نے آگے بڑھ کے شہزادی کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا کہ ہم سب مل کر اس برے جن کا مقابلہ کریں گے۔ اتنی دیر میں روحان جن بھی وہاں پر آ لپکا۔ روحان نے شہزادی کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا کہ شہزادی کی طاقت جاگ چکی ہے، مگر اگر وہ اسے سنبھال نہ پائی تو یہی طاقت اسے اندر سے توڑ دے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ زہران 7 طلسم تیار کر رہا ہے اور ہر طلسم ایک دنیا کو اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ گاؤں کی فضا میں اب بھی جلتے سائے کی ہوا پھیلی ہوئی تھی اور تینوں جانتے تھے کہ شروعات اب ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ تینوں دوست مل کر ایک دن اس برے جن پر قابو پا لیں گے۔ آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ پلیز ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو۔